جی الحمدللہ، آج ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سے لے کے آیت نمبر 80 تک اسٹڈی کیا ہے۔ شکیل صاحب نے ان آیات کا ترجمہ اور پھر اس کے اہم جو نکات تھے ان کی تفسیر بھی ہم سے شیئر کی ہے۔ تو اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں میرے پاس ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وحید صاحب، اپنا شکیل صاحب۔ ایک سر جی ایک تو سر یہ نفاق کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اگر وعدہ ہم نے کوئی کیا ہوا ہے اور اس کی وہ خلاف ورزی کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں یا اس دل میں نفاق ڈال دیتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ذرا اگر آپ ریپیٹ کر دیں تو نفاق کا مطلب کیا ہم سمجھیں گے نفاق سے یہاں؟ یعنی جو ہے وہ نفاق کی ہم نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو منافق ہے اس کی 3 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کوئی اس کے پاس امانت رکھوائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یعنی جو ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وعدہ کر کے اور پھر جو ہے وہ اس سے مکر جاتا ہے تو اس کے اندر یہ والی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر جھوٹ پیدا ہو جاتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں، جو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ نفاق جو ہے وہ نفق سے نکلا ہے، اور جو منافق ہے وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اگر اس کو ایک یعنی ڈائریکشن اے میں جانے میں فائدہ نظر آئے تو وہ ادھر چل پڑتا ہے، ڈائریکشن بی میں جانے میں فائدہ نظر آئے تو وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ وہ اخلاقی حوالے اور جو ہے وہ جو یعنی دین کیا کہہ رہا ہے، اخلاق کی روایات کیا کہہ رہی ہیں، اس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے، اور جس طرح سے بھی وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ حاصل کیا جائے۔ تو یہی کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر یہ جو 3 نشانیاں ہیں، جھوٹ بولنا یا وعدہ خلافی کرنا یا جو ہے وہ امانت میں خیانت کرنا وغیرہ۔ امانت میں خیانت ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے، یعنی اگر میں ایک افسر ہوں اور جو ہے وہ میرا کام یہ ہے کہ میں ایک اپنے ادارے کو ڈائریکشن 1 میں لے کے جاؤں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ڈائریکشن 1 میں چلا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو میں اس کو ڈائریکشن بی کی طرف چلانا شروع کر دوں تاکہ مجھے بھی کچھ مل جائے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے جو میں نے اپنی سیٹ سے کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو منافق ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی جو مین خامی جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اور جو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے بائی ہک اور بائی کروک جو ہے وہ ہی ڈز ایوری تھنگ۔ یہ وہ بیماری ہے جو کہ پیدا ہو جاتی ہے ایسے شخص کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اور پھر اس سے وہ مکر جائے اور اس کو وہ پورا نہ کرے۔ یہی جو مسلمانوں نے پاکستان ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ قومیت جو ہے وہ ہماری پاکستانیت ختم ہو گئی ہے، اور ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی فلانے ہے، اور پھر پنجابی کے اندر بھی یا پٹھانوں کے اندر بھی جو ہے وہ بے شمار وہ نکل آئی ہیں کہ یہ رانا ہے، یہ جٹ ہے، یہ فلانا ہے۔ تو یہ اس کے جو پرابلمز ہیں جو وہ یعنی ہم ڈیوائیڈ ہو گئے، پھر یہ کہ جھوٹ اور دغا بازی اور فریب اور یہ ہر طرف پھیل گیا، تو ہمیں جو ہے وہ ہمیں بھی سزا مل گئی۔ تو یہ اس طرح کی سزائیں ہیں جو کہ وہ مل جاتی ہیں پھر نفاق کے حوالے سے۔ جی شکریہ شکیل صاحب، یہ بڑا کلیئر ہو گیا۔ اچھا، ان آیات میں جو ہے 73 سے 80 میں جو کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ تیسرا حصہ ہے جو بیسیکلی سورہ التوبہ کا، تو اس میں جب غزوہ تبوک ہو گئی تھی تو اس کے بعد کے جو حالات تھے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے
ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور، چونکہ اس وقت جو ان کا رویہ تھا اس دور میں، تو اس میں ایک بات ہوئی کہ آپ نے بتائی کہ جو اللہ، مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور دوسرے جو مسلمان تھے، مومن تھے، ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر ایک کاؤنٹر ایک بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی کا مذاق مطلب اڑائے تو پھر وہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا، یعنی اس کی ذلت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بیسکلی وہ ذلت اس کی زندگی میں بھی چلتی ہے، اور پھر اس کے مرنے کے بعد بھی وہ لوگوں میں کوئی مطلب اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی جو ہے وہ تذلیل ہی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ مطلب کیسے، مطلب ویسے تو یہ منافق کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی، اسی کا ہی اللہ تعالیٰ مذاق اڑائے گا، لیکن یہ اب آج کے دور میں بھی ظاہر منافقین ہیں، جس طرح ہم خود، ہم میں سے بھی ہیں، ہم بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ 3 جو آپ نے منافقین کی عادات بتائی ہیں۔ تو اگر کوئی اس کیفیت میں ہے، ذلت کی زندگی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک شخص ذلیل ہو رہا ہے، تو کیا ہم اس سے یہ زیوم کر لیں گے کہ یہ مطلب ایک منافقین کی کیٹیگری میں آ گیا ہے، یا اس کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ دیکھیے وہ جو اگر تو جو اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرتا ہے نا، وہ ذلت پھر ختم نہیں ہوتی ہے، وہ یعنی اس کی زندگی میں بھی ذلت رہتی ہے، وہ مر جائے تب بھی وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے، تو یہ نشانی ہے اس کی۔ ادروائز جو ہے وہ تو زندگی میں جو ہے وہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کوئی ایسی صورتحال ہو گئی، کوئی آزمائش کے طور پہ کسی کو جو ہے وہ ذلت اٹھانی پڑ گئی تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے، پھر اس کی عزت نہیں ہوتی لوگوں کے دلوں میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ جائیے جہانگیر کے مقبرے پر، یا جو ہے نور جہاں کے مقبرے پر، یا جو وہ تاج محل ہے، یا وہ اس طرح کے یہ جو بڑے بڑے جو نامی گرامی لوگ گزرے ہیں، تو لوگوں کو تو وہ آپ جہاں وہاں کی ویرانی جو ہے وہ دیکھ لیں، یہ وہ ان کے ساتھ ان کے بارے میں ان کا ذکر جس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے۔ اور جو ہے انہی کے زمانے کے جو بزرگان دین تھے، ان کے مزار پہ جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا صورتحال ہے۔ یعنی میاں میر صاحب کے مزار پہ چلے جائیں اور جہانگیر کے مزار پہ چلے جائیں، ایک ہی زمانہ ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی کہاں پہ عزت ہے اور کہاں پہ ذلت ہے۔ تو وہ ذلت جو ہے وہ پھر موت کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو اگر جو ہے وہ یہ صورتحال کسی کے بارے میں بھی نظر آئے، یعنی جو کلمہ گو ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ منافق تو پھر وہی ہوگا نا، تو آپ سمجھ لیں کہ جی یہ اگر یہ صورتحال ہے نا، تو وہ پھر اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذلت ایسی رکھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی ذلیل ہی ہوتا رہا ہے، کوئی عزت نہیں کرتا پھر اس کی۔ جی، بڑا کلیئر ہو گیا۔ تو اس میں بہت محتاط ہو کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے کہ کہیں ہم یہ منافقت کے جو ہے اس کے کہیں پہ ہم سزاوار نہ ٹھہرائے جائیں۔ بہت شکریہ اشکیل کوئی صاحب۔ اچھا، میر تقی میر صاحب نے فرمایا تھا نا غالباً کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک کے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ بے شک سر۔ تو وہ والی صورتحال ہے، میں چاہتا نہیں میٹرک میں پڑھا تھا یا انٹر میں پڑھا تھا یہ شعر۔ بہت ٹھیک۔ احتیاط۔ اچھا، پارٹیسپینٹس میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی میرا جی کویسچن ہے، میرا کویسچن یہ ہے اشکیل بھائی کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور منافقت جو تھی اس وقت، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا، اور ہمارے لیے وہ ایک قسم کا گائیڈنس ہے کہ بھی یہ جو ہے نا منافقت میں چیزیں آتی ہیں۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ آج کل ہم جو مسلمان ہیں، تھوڑوں کو چھوڑ کر میجورٹی جو ہے وہ
نظر آتا ہے کہ ان کے عمل سے کہ بھئی یہ منافقت بندہ کر رہا ہے. لیول اس کے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں, چھوٹا لیول ہے, بڑے لیول کی منافقت ہے. تو کیا ہم ان رولز کے تحت کیا اس سوچ کی جستجو میں رہیں کہ بھئی ہم خود ایک دیکھیں اور پھر اپنے یعنی اس مسلمان کے لیے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ بھئی یہ منافق ہے دوسرا بندہ, یعنی جج کرنا شروع کر دیں دوسروں کو. تو یہ میرا کوسچن ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں جج نہیں بننا چاہیے. جج جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے, لیٹ ہم بی دی جج. ہمیں اس سے کیا غرض کہ اے منافق ہے کہ بی منافق ہے, ہمیں اپنی فکر کرنی ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, اپنا حساب دینا ہے. یہ انفارچونیٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہمیں جو ہے نا سارے دوسرے میں کوئی ہمیں کافر نظر آتا ہے, کوئی ہمیں مشرک نظر آتا ہے, جو بچ جاتا ہے وہ منافق نظر آتا ہے. ہم جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو کہ دین کی ایسی کسوٹی ہے جو ہم نے بنائی ہے جس کے اوپر ہماری ذات کے سوا اور کوئی بھی پورا نہیں اترتا, تو وہ اصل دین ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے. تو صرف ہم مسلمان ہیں, باقی سارے یا تو کافر ہیں, کوئی مشرک ہے, کوئی دہریہ ہے, کوئی منافق ہے. تو یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں جج بننا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہم نے اپنی عاقبت کیسے درست کرنی ہے, اور ہمارے اندر وہ منافقت جو ہے اگر ہے خدا نہ خواستہ تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مغفرت طلب کریں, اور ٹھیک راستے کو اختیار کرنا کے اوپر چلیں. باقی کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا وہ جانے, اس کا رب جانے. جزاک اللہ. جی اعظم صاحب نے اپنا سوال پوچھ لیا, اور پارٹیسپینٹ میں اور کسی کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. وحید صاحب ہیں, مس عائشہ ہیں, فاروق بھائی, سب پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے جی, کہ کئی دفعہ ہم لوگوں, میں اپنی ذات کی سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ہم مطلب ذاتی طور پہ اسے اچھا نہیں سمجھ رہے, جانتے ہیں کہ یہ بندے کی اس طرح کی نیچر ہے یا نقصان پہنچاتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس سے جب ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب بس آپ ہی آپ ہیں جناب. اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں, یہ کون سی منافقت ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ منافقت ہے. دیکھیں یہ تو وزاداری ہے. وزاداری ہے کہ جی آپ ایک شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے اور یہ برا ہے یا جو بھی ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ اچھی طرح جو ہے وہ پیش آتے ہیں. یہ تو سنت ہے, جو میں نے بھی ہم نے پڑھا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو منافق آ کے, یہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے جھوٹے بہانے بناتے تھے کہ جی ہم اس وجہ سے نہیں جا سکتے, اس وجہ سے نہیں جا سکتے, آپ اجازت دے دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا بھی کر دیا کرتے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں, یعنی یہ وحی خفی کے ذریعے نہیں, وحی جلی کے ذریعے روکا ہے, قیامت تک لوگوں کے یہ پڑھتے رہیں. تو وہ تو وزاداری کی بات ہے, وہ تو سنت تھا کہ جی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ روک دیا گیا کہ ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہ کریں. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ سارا جہاد کر, ان کے خلاف جہاد کا حکم بھی آیا, لیکن کہیں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کوئی گالم گلوچ کرنا اور ان کو سر عام برا بھلا کہنا, یا ان کے سر عام ان کے نام لے لے کے جو ہے وہ کہنا کہ بھئی تو منافق ہے یا فلانا منافق ہے, اس طرح کے کام نہیں ہوئے تھے. یہ ایک خاص وقت آیا تھا جس پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کے بھی بتا دیا تھا. لیکن وہ بالکل اینڈ کا واقعہ ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے 9 سال کا یہ پیریڈ ہے, یعنی غزوہ تبوک سے پہلے کا, جس میں جو ہے وہ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ جی ان کے نام آشکار کیے گئے ہوں. یہ جو ابھی میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا وہ غزوہ تبوک سے واپسی پر, کہ وہ 12 بندے آگے تھے ڈھاٹے باندھ کر, ان کے نام بھی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے, لیکن فرمایا تھا کہ دیکھو تم نے, یہ تمہارے پاس میرا راز ہے, تم نے اس کو آشکار نہیں ہونے دینا. تو یہ تو وزاداری ہے. تو آپ جو ہے وہ آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ شخص ایسا ہے ویسا ہے, لیکن جب آپ ملاقات کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ اچھی طرح پیش آنا چاہیے. آپ کے اچھی طرح پیش آ جانے سے جو ہے اس کی عاقبت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کی عاقبت پہ فرق پڑ جائے گا.
जबरदस्त। हाँ जी, फरूक भाई, शुक्रिया। आपका बड़ा खूबसूरत सवाल था और उसका जवाब बड़ा क्लियरली आ गया है। तो आप रहम ना करें और जो है ये मुनाफ़िक़त के ज़ुमरे में नहीं होगी, ये आपकी वज़ीदारी है इस तरह का रवैया। हाँ जी, और पार्टिसिपेंट में कोई सवाल है किसी का, वो कर लें जनाब। और अगर सवाल नहीं है तो बता दें, फिर मैं इस सेशन को हम ख़त्म कर लेते हैं। जी, अच्छा, शकील साहब लग रहा है वो सवालात मेरा ख़्याल है मुकम्मल हो गए। तो हम आज के इस सेशन को ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की, उस पर अमल करने की और आसान तरीके से इस अल्लाह ताला के पैगाम को आगे पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।